بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج ہم سلسلہ اویسیہ کے سلسلے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ کل کی ہماری لائیو ٹرانسمیشن میں بہت سارے ہمارے بہنوں نے، بھائیوں نے مجھے میسیجز کیے اور انہوں نے خواہش ظاہر کی، اور بہت ہی ڈیپ خواہش جس کو کہتے ہیں نا، بڑی دلچسپی کے ساتھ کہ ہم بھی سلسلہ اویسیہ سے جڑنا چاہتے ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں میں ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھیں گے وقت نکال کے، تو ایک آپ کو ایسی انفارمیشن ملے گی جو شاید آپ کو کسی کتاب میں یا کسی دوسرے چینل پہ ایسی انفارمیشن نہیں مل سکے گی، کیونکہ ہم جو کچھ آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ٹھوس بنیادوں پر ہے، یعنی کہ ایک آپ بیتیاں اور جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں ان کی بیس پہ ہے۔ ناظرین، سلسلہ اویسیہ یعنی حضرت اویس رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، کرن ایک علاقہ ہے، وہاں سے حضرت اویس کا تعلق ہے، اور حضرت اویس کرنی کو ان علاقے کی وجہ سے ساتھ کرنی کہتے ہیں۔ تو آپ کی اتنی امپورٹنس اس کائنات میں، دنیا میں نہیں کائنات میں، کس وجہ سے ہوئی، کیسے ہوئی، آپ میں سے تقریباً سب لوگ یہ جانتے ہیں۔ جو نہیں جانتے ان کو میں مختصراً بتاتا ہوں کہ حضرت اویس کرنی کرن کے علاقے سے، اور انتہائی سادہ، شاید کوئی دنیا میں اتنی سادہ شخصیت نہ ہو، اور آپ تک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پہنچی کہ مدینہ منورہ میں یا مکہ المکرمہ میں ایک نبی آیا ہے اور وہ ایسا ہے، بہت ملنے کی خواہش، اتنی ملنے کی خواہش کہ شاید آج تک اس کائنات میں کسی کو کسی سے نہ ہوئی ہوگی۔ لیکن آپ کی والدہ اتنی بیمار رہتی تھی، اتنی بوڑھی تھی کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ میں والدہ کو چھوڑ کے جاؤں تو میری والدہ کو کچھ ہو جائے۔ والدہ کی خدمت میں، اب دیکھیے، ایک طرف اتنا عشق اور ایک طرف والدہ کی فرما برداری، والدہ کے قدموں تلے جنت ہے، یہ ان کو شاید سب سے زیادہ معلوم تھا۔ تو حضرت اویس کرنی اپنی زندگی میں بڑے ارادے کیے، لیکن حج کے لیے نہ آ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات فرماتے۔ جب بھی ارادہ فرماتے کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا والدہ کا کہ وہ پھر ان کو ڈیلے کرنا پڑا۔ بکریاں چراتے تھے، انتہائی سادہ کپڑے بھی بس تھوڑے سے جیسے عام دیہاتی نے پہنے ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں، اور آپ کے گاؤں والے آپ کو کسی حد تک، کیونکہ آپ اتنا ذکر کرتے تھے، اتنی تسبیحات کرتے تھے کہ آپ الگ تھلگ پہاڑی پہ بیٹھ کے ہر وقت تسبیحات کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ لوگوں سے اگر پوچھا جاتا کہ اویس کون ہے اور کہاں ہوتے ہیں، ہاں ہے ایک، ہر وقت بس بولتا رہتا ہے، ذکر خود سے ہی کرتا رہتا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن ناظرین، حضرت اویس کرنی کا معاملہ ایسا کہ یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گیا۔ بتانے والی ذات کون ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یا جیسے بھی ابھی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگی میں معلوم ہو چکا تھا، یعنی دنیاوی زندگی میں معلوم ہو چکا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے۔ وہ عشق کیسا کہ ناظرین، غزوہ احد آپ کو معلوم ہے، مسلمانوں کا کافی نقصان ہوا، جہاں مسلمانوں کی بہت ساری شہادتیں ہوئیں، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک پر پتھر لگا ایسا کہ آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اور وہاں سے بہت خون نکلا جو منہ سے بھی باہر گیا۔ یہ خبر جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ کو یہ خیال آ گیا، تڑپنے لگ پڑے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا دانت شہید ہو گیا، اور اویس کے دانت صحیح سلامت ہوں کیسے؟ ایک پتھر لے کے اپنا دانت توڑ ڈالا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دانتوں کی تکلیف جسم کی شدید ترین تکلیفوں میں سے ہے۔ اب ایک دانت توڑا تو اب یہ سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دانت تھا، میں نے یہ توڑ دیا تو یہ تو بے وفائی ہوگی، یہ تو محبت تو نہ ہوئی۔
ناظرین پتھر مارتے مارتے اپنے سارے دانت توڑ ڈالے، لہو لہان کاٹ ڈالے، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ مرتبہ پا لیا، وہ مرتبہ پا لیا، وہ مرتبہ پا لیا کہ جو آج تک، اگر میں یہ بھی کہوں کہ بہت قریبی صحابیوں کو بھی شاید، ظاہر ہے حضرت ابو بکر صدیق کوئی جیسا ہو سکتا ہے، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی کی کیا ہی باتیں ہیں، لیکن حضرت اویس کرنی کا جہاں معاملہ آتا ہے، وہ ایک حدیث مبارک جو ہے وہ یقین کریں کہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ چاروں حق چار یار صحابہ اکرام کے تو درجات سب سے اعلیٰ، لیکن اگر ان کے بعد کوئی اور دیکھا جائے، کسی اور ہستیوں کو بھی دیکھا جائے کہ جو ایسی ہستیاں جنہوں نے اپنے درجات اتنے بلند کیے، تو ان میں آپ کا نام صف اول میں آئے گا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائے گی، دنیا بنائے گی، وہ فرما رہے ہیں حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہ میرے بعد ایک بندہ آئے گا قرن سے، اس کا نام اویس ہوگا، وہ اس طریقے سے سانولے رنگ کا ہوگا، کالے سے رنگ کا ہوگا، اس طریقے سے اس کا حدود دربہ ہوگا، آپ نے اس سے ملنے جانا ہے مکہ المکرمہ، اور اس سے ملنے جانا ہے حج کے دوران، حج کرنے آئے گا، تو یہ میری دستار مبارک اس کو دینی ہے، اور میرا ایک پیغام ہے۔ وہ پیغام کیا ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ ناظرین، یعنی وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت سے ملنے کا شرف حاصل ہو، جنت دوزخ سب کی سیر کروا دی گئی ہو، آسمانوں کے راز کھول کے رکھ دیے گئے ہوں، اور جن کی خاطر دنیا بنائی گئی ہو، وہ ہستی اگر فرما رہی ہے کہ دعا فرمانا ان سے، تو یقیناً ان کا کوئی ایسا معاملہ ایسا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ اب سے آپ ان کی اہمیت کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے ملنے اور ملاقات ہوئی، تو سب سے پہلے تحفہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر فرمایا کہ یہ ہے آپ کے لیے پیغام۔ اسی وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد آپ نے پھر جب حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ دیکھتے ہی رہ گئے کہ اتنا لمبا سجدہ، اور سجدے سے سر اٹھایا وہ بھی ایک بلانے پہ، تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اتنا لمبا سجدہ، ہم تو پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ تم نے مجھے سجدے سے اٹھا لیا، ورنہ ایک قبیلے کا نام لے کے بتایا کہ اس کی بکریوں کے جو بالوں ہیں اتنے جتنے ابھی تک تو بخشش ہو چکی ہے۔ کیا معاملہ ہے یہ؟ ایسی ہستی کے ساتھ جڑ جانا کس کی خواہش نہیں ہوگی؟ ایسی ہستی کے ساتھ جڑ جانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب اپنے پیاروں کی عزت بڑھا دیتا ہے تو قیامت تک ان کے سلسلے کو چلا دیتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ انہی میں سے ہیں۔ اور دوسری جو بڑی ہستی آپ جانتے ہی ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ، ملاقات دونوں کی نہیں ہوئی، لیکن دیکھ لیجئے ناظرین کہ وہ رضی اللہ عنہ بن گئے، یعنی روحانی تعلق اس قدر۔ تو ناظرین، وہ لوگ جو حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے سلسلہ اویسیہ سے جڑنا چاہتے ہیں، وہ ان سے گزارش ہے کہ بڑا ہی آسان ہے، اور دنیا میں سب سے مطلب سلسلہ قادریہ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن سلسلہ نقشبندیہ یا سلسلہ اویسیہ یہ ایسا ہے ناظرین، سلسلہ اویسیہ کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جس طریقے سے حضرت اویس کرنی قرن میں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں، دونوں میں ملاقات نہیں ہوئی، اسی طریقے سے نہ آپ کو کسی جگہ جا کر مزار پہ بیعت کرنی پڑتی ہے، نہ مزار پہ حاضری دینی پڑتی ہے، نہ کسی شخصیت کے حاضر ہونا پڑتا ہے، نہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لینی پڑتی ہے، نہ کپڑا پکڑنا پڑتا ہے بیعت لینے کے لیے، نہ ہی کچھ ایسا معاملہ کرنا پڑتا ہے، نہ نظر و نیاز، نہ کچھ، نہ تحفے، نہ تحائف، نہ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں، بس روحوں کا روحوں سے تعلق، ایسا کہ روحوں کا روحوں سے تعلق، ایسا ہی چھپ کے ہی۔ اب ناظرین، وہ لوگ جو سلسلہ اویسیہ سے جڑنا چاہتے ہیں ان کے لیے
خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ثم الحمدللہ رب العالمین۔ میری بزرگ بہن اس سلسلے میں ان کو ایک بڑا مقام حاصل ہے، کیونکہ ان کے خواب اور ان کے جو معاملات ہیں پچھلے 30 سال سے 35-40 سال سے، بلکہ وہ ایسے ہی ہیں کہ وہ اس سلسلے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اس سلسلے سے اس لیے جڑی ہوئی ہیں کہ ان کے پاس کافی قسم کے جو ابھی میں باتیں نہیں بتانا چاہ رہا کچھ بھی، تو اس لیے جو لوگ جڑنا چاہیں اس سلسلے سے ان سے گزارش ہے کہ وہ یہ کام کریں۔ سنیں، نمبر 1، جو تو خواتین ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ میں ان کو نمبر دے دوں گا، آپ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں میں اس میں نمبر شیئر کر دوں گا، جوائن کریں تو اس میں انشاءاللہ آپ ان سے بات بھی کر سکتی ہیں، خواتین سے۔ جو مرد حضرات ہیں اور وہ جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ ہے، اور خواتین بھی جو اس سلسلے میں آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپروول کی ضرورت ہوتی ہے اس سلسلے میں آنے کے لیے۔ اپروول دنیا میں کوئی بندہ نہیں دیتا، دنیا کا اس وقت موجود اپروول یہی نہیں۔ اپروول کہاں سے آتی ہے؟ جن سے عشق ہوتا ہے، کیونکہ اس سلسلے کا تعلق ہی عشق اور روحانی محبت، روحانی عشق سے ہے۔ حضرت اویس کرنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی محبت، ایسے ہی سلسلے کا بھی تعلق ہے۔ جو اس سلسلے میں آنا چاہیں وہ کیا کریں؟ اب سنیے احتیاط سے بہت۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 نفل نماز آپ نے برائے ایصال ثواب حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، خاتون جنت، جنت کی خاتونوں کی سردار، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے، یہ پڑھنے ہیں تو آپ پہلی رکعت میں چاہیں سورہ فاتحہ کے بعد آپ پڑھ سکتی ہیں، جیسے بے شک آپ پڑھ لیں انا اعطیناک الکوثر، سورہ الکوثر پڑھ لیں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں۔ جو اپنی مرضی سے بھی پڑھنا چاہیں اس میں بھی کوئی فرق نہیں۔ اب 2 رکعت نماز برائے ایصال ثواب حضرت فاطمہ تو زہرا کے، اب آپ نے بیٹھ جانا ہے مصلی پہ۔ اب آپ کا کام شروع ہوتا ہے۔ اب پہلے آپ نے کرنی ہے تسبیح فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ آپ نے تسبیح فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جب آپ کر چکیں، اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے، اور یہ کہ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، میرا یہ پیغام ہماری پاک بی بی یعنی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا جو تجھے بہت پیاری ہیں، جنت کی خاتونوں کی سردار ہیں، میرا نام لے کے، میرا نام یہ نام بتا کے اپنی ساتھ والدہ کا نام بتانا ہے۔ والدہ کا نام یہ، اے اللہ میرا پیغام حضرت فاطمہ تو زہرا تک پہنچا دیں کہ وہ ہماری سفارش کریں۔ جو خواتین ہیں وہ یہ کہیں گی کہ حضرت فاطمہ تو زہرا، جو مرد حضرات ہیں وہ کہیں گے کہ اے اللہ ہمارا یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیں، میرا نام شاہد محمود ولد، یہ والدہ کا نام یہ لے کے پہنچا دیں کہ میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ کے سلسلہ اویسیہ سے جڑنا چاہتا ہوں، اور خواتین جڑنا چاہتی ہوں۔ جو خواتین ہیں وہ حضرت فاطمہ تو زہرا کہ حضرت فاطمہ تو زہرا آپ سے گزارش ہے کہ اپنے والد محترم سے یہ ہماری گزارش کریں، نام لے کے ان کو بتائیں کہ ہم اپنے خاتون نام لیں والدہ محترمہ کے نام کے ساتھ، کہ ہماری اپروول کر دیں کہ ہم ان سے جڑ جائیں۔ پیغام اللہ دے گا، مردوں کا پیغام اللہ رب العزت دے گا ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خواتین کا پیغام اللہ رب العزت دے گا حضرت فاطمہ تو زہرا کو۔ حضرت فاطمہ تو زہرا پیغام پہنچائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ نے نماز کی باقاعدگی رکھنی ہے، تسبیح فاطمہ بھولنی نہیں، روزانہ کرنی ہے نماز کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ کو خواب آنا شروع ہوں گے وہ کس قسم کے ہوں گے؟ وہ اس قسم کے ہوں گے کہ اگر آپ خواب میں دیکھیں کہ آپ پہاڑوں کے اوپر بھیڑوں کو چرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بھیڑیں ہیں، وائٹ کلر کی ہیں، کسی کلر کی بھی ہیں، بھیڑیں ہیں وہ چر رہی ہیں، بکریاں ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں جو مطلب ذبح ہونے والے جانور ہیں، اونٹ بھی ہیں، اگر آپ ان کو چرتے ہوئے دیکھ لیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی روح کی پرواز وہاں تک جا پہنچی۔ یہ نشانیاں ہیں حضرت
اویس رضی اللہ عنہ کے سلسلے سے جب آپ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب آپ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے ہمارے چینل پر، ہمارے واٹس ایپ پر میرا جو نمبر دیا ہوا ہے چینل کا، وہاں پر آپ نے میسیج کرنا ہے کہ مجھے یہ خواب آ گیا ہے، مجھے یہ خواب آ گیا ہے، اور اس خواب کے بعد پھر آپ کو نئے ذکر اذکار دیے جائیں گے۔ خواتین کو ڈائریکٹ پاک دامن بی بی سے جو مل جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی، اور جو مرد حضرات ہیں میں پھر اپنی بزرگ ہمشیرہ سے پوچھ کر کہ ان کے کیا کیا ذکر ہیں تو ذکر آپ کو دیں گے، تو آپ ذکر کرتے رہیں گے، اور آپ کو پھر جو روحانی آپ کی پرورش ہوگی اس کے فائدے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ سلسلہ اویسیہ کی پروان بڑی تیز ہے، اس کی پرواز باقی تمام سلسلوں سے بہت تیز ہے۔ ایسا ہے کہ دنوں میں آپ روحانی منزلیں طے کر جاتے ہیں جن کو باقی سلسلوں میں مہینوں لگ جاتے ہیں، اور نہ آپ کو کسی کے حضور پیش ہونا ہے، نہ کسی کے قدموں میں بیٹھنا ہے، نہ کسی کے ہاتھ پاؤں دھلوانے ہیں، نہ کسی کی منت سماجت کرنی ہے، نہ کسی کے دربار میں جا کے بیٹھنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ بس جو آپ کو بتا دیا ہے وہی کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کی اس میں جو ہے وہ کامیابی ہو جاتی ہے، اور 100% کامیابی ہوتی ہے، یہاں سے ٹھیک ہونا چاہیے بندہ، دل سے ٹھیک ہونا چاہیے، یہاں سے ٹھیک ہونا چاہیے، نیت اللہ رب العزت کا حصول ہو، اور آپ کو معلوم نہیں کہ جنت میں بھی جو سب سے پہلی شخصیت داخل ہوں گی، ذرا کتابیں پڑھ کے دیکھیں وہ کون سی شخصیت ہوں گی، کتنے فرشتے ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ کس حالت میں ہوں گے جب ان کو جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ ناظرین، یہ بڑے ادب کے معاملے ہیں، یہ بڑے نصیب کے معاملے ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ بہت کچھ ہے اور کچھ بتانے کو، لیکن پھر اگلی کسی ویڈیو میں آپ کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ تو جس کو بھی ہے وہ اپنا شروع کر دیجئے، اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو خواب کیسے آتے ہیں، کیونکہ یہ روحانی سلسلہ ہے، روحوں کا ہی تعلق ہے۔ ایک وقت آ جائے گا کہ آپ کی ملاقات حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ ہو جائے گی جب آپ سلسلے میں شامل ہو جائیں گے۔ پھر جب ملاقات ہوگی، پھر جو باتیں ہوں گی وہ آپ نے پھر ہمیں بتانی ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم بھی آپ کو کچھ بتائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کی منزل آسان کرے، اور آپ لوگوں کی اللہ رب العزت جلد از جلد اس روحانیت کی جو آپ کی خواہش ہے اللہ رب العزت کو پورا کرے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔